السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حکیم صاحب پوچھنا تھا کہ میرے والد صاحب ہیں، ان کی عمر 75 سال ہے اور ان کو ٹانگوں میں بہت بخوڑ پڑتے ہیں، تو ان کو کیا پڑتا ہے ٹانگوں میں؟ گھٹنوں میں ٹانگوں میں کیا پڑتا ہے؟ بخوڑ نہیں، اس کو بولتے جو ٹیڑھی ہو جاتی ہیں، ٹانگوں میں ول پڑ جاتے ہیں؟ ہاں جی وہ۔ اچھا، تو یہ کیا رائٹ میں لیفٹ میں کچھ؟ دونوں ٹانگوں میں، کبھی ایک میں پڑ گیا کبھی دوسرے میں پڑ گیا، اس طرح بہت بخوڑ پڑتے ہیں اس طرح۔ اچھا، تو ابھی یہ بتائیں کہ ان کا وزن کتنا ہے؟ وزن کیا نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے تھوڑا وزن ان کا ہیوی ہے وہ۔ تو خاص طور پر ٹوائلٹ میں بیٹھنا یا باتھ میں بیٹھنا، جب بھی بیٹھ جائیں بیٹھ کر اٹھنا جو ان کو تکلیف ہوتی ہے؟ وہ بیٹھ سکتے ہی نہیں ہے نیچے، کیونکہ وہ جو کرسی والی ہوتی ہے ٹوائلٹ وہ استعمال کرتے ہیں، کیونکہ ان کے گھٹنوں میں ویسے بھی بہت پرابلم ہے، درد کا بہت زیادہ ہے، جو کہتے ہیں نا آرتھرائٹس کا درد ہوتا ہے، ایسا ہی ہے ان کو بہت زیادہ۔ تو اس کے لیے کوئی استعمال کیے؟ کتنا عرصے سے تکلیف ہو رہی ہے کی وجہ سے؟ جسم میں اس کے علاوہ بھی پیٹ میں بھی ان کے ایسے کیا نام ہے بل پڑ جاتے ہیں؟ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا بھی۔ اچھا، پیچھے بک میں جیسے پڑ جاتا ہے ایسے، اور ٹانگوں میں تو بہت زیادہ رہتا ہے۔ اچھا، ٹانگوں میں پھر زیادہ ران میں محسوس ہوتا ہے یا نیچے پنڈلی میں؟ جو نیچے پنڈلی میں، پنڈلی میں زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ ہاں جی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ آپ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ بریڈ فورٹ سے۔ بریڈ فورٹ سے۔ آپ پروگرام دیکھیں، میں ذکر کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ بہت شکریہ۔ یہ بریڈ فورٹ سے تھیں اور ان کے والد صاحب کی عمر 75 سال ہے، ٹانگوں میں اور پیٹ میں ول آ جاتے ہیں۔ بس اوقات ناظرین کرام، یہ جو ول آتے ہیں نا، اس کی وجوہات کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ جب ظاہری بات ہے ہمارا چلنا پھرنا نہیں ہے، ایکسرسائز نہیں ہے، جسم میں ہم اس کو ہم اپنے اعضاء کو اسٹریچ نہیں کرتے، ہم ان پہ ایکسرسائز نہیں کرتے، تو اب وہ کیا ہے کہ آنتوں کا ظاہری بات ہے، جو ایک ہی جگہ انسان بیٹھا رہتا ہے تو آنتوں پر آنتیں چڑھ جاتی ہیں بس اوقات، اور اسی طریقے سے پنڈلیاں ہیں، تو پنڈلیوں میں جب خون کا دوران وہاں پر پورا نہیں ہوتا تو ایک نس جو ہے دوسری نس پر چڑھ جاتی ہے، اور بس اوقات اگر پیٹ میں ہو یا ران میں ہو تو اس قدر تکلیف دہ ہوتی ہے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے زیتون کے قسم کھائی ہے اور اسے فی شجرۃ مبارکہ فرمایا، تو اب اسے کیا کریں؟ اس کا تیل کا مساج کریں۔ جن کو بھی پیٹ میں، جسم میں کسی بھی حصے میں یعنی کہ انہیں ول آ جاتے ہیں، آنتوں پر آنت چڑھ جاتی ہے، تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے اولیو آئل کو نیم گرم کریں اور نیم گرم کر کے اس کا مساج کریں، اور انشاءاللہ العزیز مساج کرنے سے کافی حد تک انشاءاللہ افاقہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی ناف کو ہمیشہ تر رکھیں، ناف کے اندر ہمیشہ تیل لگائیں، اسے تر رکھیں، اور جہاں جہاں آپ کو ول آتے ہیں ران میں بھی، اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ کم سے کم بھی کھانا کھا کر، کم از کم دن کا کھانا کھا کر بھی اور رات کو بھی کم سے کم اس کو تھوڑا سا واک کریں، تھوڑا سا چلنا پھرنا کریں، تو انشاءاللہ خون کا دوران بھی بہتر ہو جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نس پر نس چڑھنا ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور کوششیں کریں کہ اپنے آپ تھوڑی سی ایکسرسائز بھی کریں، جو میں نے ایکسرسائز نارمل بتائی کہ اپنے ہاتھ اوپر کر کے پاؤں کی طرف ایسے لے کے جائیں، تو کیا ہے، اعصاب میں کھچاؤ پیدا ہوگا۔ جب اعصاب کے اندر تھوڑا سا کھچاؤ پیدا ہوگا تو نسیں انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیدھی ہونے شروع ہو جائیں گی۔ ظاہری بات ہے نس جو ہے کوئی کڑک چیز نہیں ہوتی ہے، بلکہ نس جو ہے وہ نرم ہوتی ہے۔ اب جب وہ نس ایک ہی جگہ پڑی ہوئی ہے اور اس میں کوئی ہیل جول نہیں ہے تو پھر تو ظاہری بات ہے نس پہ نس چڑھ جاتی ہے، تو ذرا اس کو سمجھیں۔ باقی جو ہے تیل کا مساج کریں، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر مجھے اگلے 7 دنوں میں آپ دوبارہ کال کریں، کیونکہ 75 سال کے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر بہترین یہ ہے کہ اگر ان کو شوگر نہیں ہے تو انہیں جو ہے آپ رات کو انجیر جو ہے وہ گھیلا کر لیں اور صبح اس کو انجیر کو گھیلا کر کے کھلائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو روحانی علاج ہے وہ یہ ہے، طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ اول آخر درود شریف کے ساتھ انہیں یہ جو دعائے رب انی، دعائے سیدنا ایوب علیہ السلام، یہ جو ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83 ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اگر تیل پر بھی دم کر کے لگائیں اور پورے جسم پر اول آخر درود شریف کے ساتھ اسے 41 ٹائم پڑھ کر صبح و شام اپنے پورے جسم پر بھی پھیریں اور اس کے ساتھ تیل پر بھی دم کر کے اس تیل کو لگائیں، تو انشاءاللہ کافی فاقہ ہوگا، اور اگلے 7 دنوں میں مجھے دوبارہ بتلائیں۔